اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب آخرت کمانے کی غرض سے علم دین سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ علم دین سیکھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا خلاصہ ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کے فرائض کا ذکر چل رہا ہے۔ فرض نمبر 2، نماز کے فرائض میں فرض نمبر 2 قیام۔ قیام کمی کی جانب کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ قیام کی کمی کی جانب حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو، یعنی بندہ اگر کھڑا ہوا ہے اور تھوڑا جھکا، اور تھوڑا جھکنے پر اس نے اپنا ہاتھ یہ رانوں تک پہنچا، یہ گھٹنے تک نہیں پہنچ پایا۔ اگر گھٹنے تک نہیں پہنچا تو یہ قیام ہے، اور گھٹنے تک پہنچ گیا تو اب یہ قیام نہیں، یہ رکوع ہو جائے گا۔ یہ گھٹنے تک قیام کی حالت میں بندہ اگر مان لو، بہت سے لوگ نہیں بوڑھے ہوتے ہیں کمر جھک جاتی ہے، جھکے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں لیکن وہ قیام میں ہوتے ہیں۔ قیام یعنی کھڑا ہونا، کھڑا ہونا یعنی کہ نماز میں جب کھڑے ہو کر جب قرات کی جاتی ہے اس کو قیام کہتے ہیں۔ قیام کی حالت، اس کی کمی کی جانب اس کی پہچان یہ بتائی جا رہی ہے کہ بندہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، یہ قیام ہے، اور اگر ہاتھ بڑھانے پر گھٹنوں تک پہنچ جائے تو یہ قیام نہیں ہے۔ ٹھیک، پھر وہ رکوع کی کنڈیشن میں پہنچ جائے گا۔ تو کمی کی جانب بتایا گیا، کس کی جانب؟ قیام کی کمی کی جانب یہ ہے کہ بندہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور گھٹنوں تک پہنچ گیا تو قیام نہیں ہے۔ اگر ہاتھ بڑھانے پر گھٹنوں تک پہنچ گیا تو قیام نہیں ہے، اور ہاتھ بڑھانے پر بڑھانا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر تھوڑا جھک کے بندہ ٹرائل کرے کہ ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک نہیں پہنچا تو یہ قیام میں ہے، اور اگر ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گیا تو قیام میں نہیں ہے، رکوع میں پہنچ جائے گا بندہ۔ ٹھیک، نمبر 2، قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قراءت ہے۔ قراءت مکمل ہوئی فوراً رکوع میں چلے جائیں، اس کے بعد کھڑے نہ رہیں۔ بقدر قراءت فرض، قیام بھی فرض، بقدر واجب واجب، اور بقدر سنت سنت، یعنی جب تک قراءت فرض ہے تب تک کھڑا رہنا فرض، اور جب جتنی قراءت واجب ہے اتنی دیر کھڑا رہنا واجب ہے، اور واجب سے زیادہ قراءت کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو اب یہ سنت پہ چلا گیا تو اتنی دیر کھڑا رہنا سنت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے رکعت کے اندر،
اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 آیتیں ملانا جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یا ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتوں کو ملانا، یا قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھنا ہے نا، تو 3 آیت کا پڑھنا واجب ہے، 3 چھوٹی آیت کا پڑھنا واجب ہے، یا اتنی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اتنی قرات کرنا واجب ہے، تو اتنی دیر کھڑا رہنا واجب ہے۔ اب اس سے زیادہ پڑھ رہا ہے بندہ تو یہ سنت ہو گیا، تو اتنی دیر کھڑا رہنا سنت ہو جائے گا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرض وتر عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ وتر اور سنت فجر، فجر کی سنت ہے نا، کون کون سی نماز؟ فرض، وتر، عشاء میں روزانہ پڑھتے ہیں نا، عشاء بعد وتر پڑھتے ہیں، اور عیدین، عید اور بقرعید کی نماز ہے نا، اور فجر کی جو سنت ہے، ان نمازوں میں کھڑے ہونا فرض ہے۔ اگر ان نمازوں کو بغیر اجر شرعی کوئی بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر بلا اجر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوں گی، وہ نمازیں اس کی ادا نہ ہوں گی بغیر اجر صحیح، بلا اجر صحیح ہے نا، بلا اجر صحیح جو نماز کو بیٹھ کر پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا، کھڑے ہونے پہ کچھ تھوڑی بہت تکلیف ہو رہی تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، ذرا سا پیر میں درد کھڑے ہو گئے، ذرا سا کچھ چوٹ لگی تو کھڑے ہو گئے، ذرا میں کوئی معاملہ نہیں ہے نا، بلکہ قیام اس وقت ساکت ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے۔ قیام کا حکم کب ہٹے گا؟ جب وہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے۔ اگر سجدہ نہیں کر سکتا تو بھی قیام کا حکم ہو جائے گا، واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، پیشاب کی جگہ سے قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی ستر کھلتا ہے، یا قراءت سے مجبور محض ہو جاتا ہے، یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے۔ اگر یوں کھڑا ہو گیا تو اس کی بیماری اور بڑھے گی، بیماری بڑھتی ہے تو مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، یا تو زخم بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا برداشت کے قابل جو نہ ہو ایسی تکلیف ہو جائے، ہے نا۔ تو ان کنڈیشنوں پر بندہ بیٹھ کر پڑے، یا تو مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا مرض دیر میں اچھا ہوگا، ہے نا۔ یہ سب کنڈیشن پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہاں قطرہ وغیرہ اگر آتا ہے نا، تکلیف برداشت سے زیادہ ہے، انہیں برداشت نہیں کر پائے گا بندہ، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو ان سب کنڈیشنوں پر بندہ کیا کرے؟ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ گھٹنے میں زخم ہے نا، یا پیشانی میں زخم ہے، اب یہ بندہ جیسے ہی کھڑے ہو کے تو کر رہا، اب رکوع میں سجدے میں گیا تو یہ بیٹھنے کی وجہ سے تناؤ آیا اور اس کا زخم پھٹا، بلڈ بہنے لگا، مواد بہنے لگا، تو اگر اس طرح کے کوئی مسائل ہیں تو دیکھ لیں اچھی طرح سے اور اس کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ عز و جل۔
اور نہیں سمجھ میں آتا تو علماء اہل سنت سے رجوع کریں, پہلے اپنا مسئلہ بتا دیں, ان سے پوچھ لیں کہ حضرت اس کنڈیشن پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, جیسا بولیں ویسا عمل کریں انشاءاللہ عز و جل. اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا ہے, جیسے میں کنڈیشن نکال لیے کچھ بھی کرنے لگ جائیں. دیکھیں گے آج ہٹے کٹے تندرست سے باہر سے چل کے آ رہے ہیں, کافی دیر سے کھڑے ہو کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں, اور مسجد میں آ کر کے نماز اسٹول لگا کے نماز پڑھتے ہیں, کرسی لگا کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ عالم عالم, اللہ تعالیٰ بہتر یعنی ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ اپن کو یہ نہیں معلوم کہ واقعی میں اس کو اجر ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ دکھتا ہے کہ باہر کھڑے ہیں کافی دیر تک, گھر سے اتنی دور سے مسجد چلے آ رہے ہیں, لیکن مسجد میں بیٹھ کرسی لگا کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اگر عصا یعنی بیساکھی ہے نا, اگر عصا یعنی بیساکھی یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے. اگر اس کنڈیشن میں بھی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو, بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو سمجھ میں آ رہی بات. اللہ اکبر. نمبر 6, اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے, اور اب کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے. ہے نا آسانی الحمدللہ. کہتے ہیں ارے اب یہ شریعت کے قانون بڑے تگڑے ہیں یار, عمل نہیں ہو پاتا. ہم کہتے ہیں علم ہی نہیں سیکھتے اپن, اس لیے عمل نہیں ہو پاتا. اگر سیکھ لیں تو کتنی آسانی ہے آسانی نہیں ہے. کنڈیشن بتائی آ رہی ہے, اگر ایسی بیماری ہے تو ایسا کر لو, ویسی بیماری تو ویسا کر لو, ہے نا الحمدللہ عز و جل. خبردار, بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں, وہ اس حکم شرعی پر غور فرمائیں. جتنی نمازیں قدرت قیام یعنی کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی قدرت ہونے کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں, ان کا لوٹانا فرض ہے. جتنی بھی نمازیں بیٹھ کے پڑھی ہیں کنڈیشن پہ. اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے, مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑے ہونا ممکن تھا, مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئی, ان کا لوٹانا فرض ہے. عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے, یہ بھی بغیر شرعی اجازت کہ بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی. بعض مساجد میں کرسیوں کا انتظام بھی ہوتا ہے, بعض بوڑھے وغیرہ اس پر بیٹھ کر فرض نمازیں پڑھتے ہیں, حالانکہ چل کر آئے ہوتے ہیں. نماز کے بعد کھڑے کھڑے بات چیت بھی کر لیتے ہیں. ایسے لوگ اگر بغیر اجازت شرعی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ان کی نمازیں نہ ہوں گی. کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں, مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وسلم, جو کہ نفل نماز ہے نا. کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں. کھڑے ہونے کی طاقت ہے لیکن نفل کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف یعنی آدھا ثواب ہے. اللہ اکبر. البتہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی,
یہ جو آج کل عام رواج پڑ گیا ہے کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں. ایسا ہے تو ان کا خیال غلط ہے. وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. نفل نماز کو کیا کرتے ہیں اسلامی بھائی؟ بیٹھ کر پڑھتے ہیں ہٹے کٹے تندرست جوان دوستوں کے ساتھ کئی گھنٹے یعنی 1-1.5 گھنٹے باہر کھڑے رہتے ہیں دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں، اور نماز پڑھنے کے معاملے میں کہتے ہیں نہیں بھائی نفل ہم تو بیٹھ کے پڑھیں گے. یہ خود ہی اپنا آدھا نقصان کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر مان لو بندے کو پوری نماز پڑھنے میں 1 لاکھ نیکی مل رہی ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدھا ہو جائے گا ثواب. ایک سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. اگر مان لو 1 لاکھ نیکی مل رہی ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کو آدھا ہو جائے گا. تو کیوں اپنا نقصان کر رہے ہیں بھائی؟ حدیث شریف میں ذکر آیا نصف، آدھا. جو فرض وتر عیدین اور سنت فجر جو ہے کھڑے ہو کر ہی پڑھیں، بلکہ وہ سبھی کو چاہیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے. اگر ہے شریر میں طاقت ہے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر ہی ادا کریں انشاءاللہ. جو مجبوری صحیح وجہ بتائی جا رہی ہیں ان وجہ کی تحقیقات کر لیجئے، معلومات حاصل کر لیجئے، اس کے مطابق پھر عمل کیجئے. اپنی عقل سے مت سوچ لیجئے کہ بھائی نہیں مجھے تکلیف ہے میں نہیں کر سکتا، ذرا سر میں درد ہے بولے وہ سر میں تکلیف ہے ہم سجدہ نہیں کر سکتے، سر جھکاؤ تو مسئلہ ہوتا ہے. ارے یار یہ کیا ہے سب؟ تو اس کے تعلق سے علماء اہل سنت سے پوچھ لیں، جیسا وہ بولیں پھر ویسا عمل کریں انشاءاللہ سے. اپنی عقل کے مطابق عمل نہ کریں. پتہ چلے ذرے سی لاپرواہی کے چکر میں آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں ہو رہی، پڑھ رہے ہیں نماز لیکن نماز نہیں ہو رہی. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم خود ہوں گے اگر ہم اس طرح سے عمل کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی معلومات حاصل کریں. بھائی مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے کوئی کاروبار کرنا ہے بندے، کوئی کام کرنا ہے تو اس کی معلومات کے لیے کیسا بندہ اس جگہ جگہ بھاگ دوڑ کرتا ہے بھائی؟ کیسی جگہ جگہ بھاگ دوڑ کرتا ہے یار؟ اس کو پتہ ہے ہم کو نقصان نہ ہو جائے، ہمیں معاملات کہیں ہمارے پیسے جو ہے رقم ڈوب نہ جائے، ہمیں کسی طرح کا یعنی نقصان نہ آ جائے، کوئی حادثہ پیش نہ آئے. بندہ لگا رہتا ہے غور و فکر میں، بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے. تو یار نماز عبادت کے لیے کیوں نہیں کرتے ہم؟ اس میں تو ہمارا اس سے بڑا نقصان ہے. اب ایک دن میں آپ کیا 1 لاکھ روپے کما لیں گے؟ نہیں کما لیں گے، نہیں کما پائیں گے، ہے نا؟ لیکن لاکھوں نیکیاں نقصان ہو رہی، لاکھوں نیکیاں ایک بار میں نقصان ہو رہا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پہ بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اب 10 گنا ہی لے لیں تو 1900 روپے 190 نیکی ہو گئی. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے خلاصہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خلاصہ ہے کہ جو شخص جو ہے قرآن پاک کو بغیر دیکھے بغیر چھوئے پڑھتا ہے اسے قرآن پاک کے 1 حرف کے بدلے 10 نیکی ملے گی، اور جو قرآن پاک کو دیکھ کر کے چھو کر کے باوضو ہو کر کے پڑھتا ہے اسے 1 حرف 25 نیکی ملے گی، اور جو نماز کے اندر قرآن پاک پڑھتا ہے اسے 1 حرف پہ 100 نیکی ملے گی. اب مثال کے طور پہ پکڑ لیجئے کہ بندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، 1900 روپے ادا کرا، 1900 نیکی مل گئی. بیٹھ کر پڑھا تو آدھی ہو گئی، 950 نیکی ہو گئی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر. تو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورت ملا رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، قعدہ کر رہا ہے، جلسہ کر رہا ہے، کیا کیا ارکان ہے اس میں، کتنا نقصان ہوگا بندے کا. تو اس کو غور و فکر کریں. یہ اتنا بڑا نقصان جو ہم روزانہ کر رہے ہیں اس نقصان سے بچنے کی کوشش کریں. حقیقت میں یہ نقصان ہے نا؟ جتنا کمایا سب یہیں چھوڑ کے جانا، ایک پیسہ ساتھ نہیں جائے گا. کبھی دیکھیں کفن میں پاکٹ؟ کس کے کفن میں پاکٹ بنایا گیا؟ نہیں دیکھیں پاکٹ یار چلو اس میں تھوڑے سے پیسے رکھ دیں گے، ہے دیکھیں؟ نہیں دیکھیں نا. تو یار کیوں ایسی خواہش رکھتے ہیں یار؟ ہم بڑے بڑے بادشاہ
خالی ہاتھ گئے. دنیا بھر کے حکمراں خالی ہاتھ گئے, چاہے وہ امیر ہو, چاہے غریب ہو, چاہے میڈیم ہو, یا کتنا ہی بڑا پیسے والا ہو. ارے ملک کا بادشاہ کیوں نہ ہو, وہ بھی خالی ہاتھ جائے گا. کہ وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا, تو ہم کیوں ایسی مشقت کر رہے ہیں بھائی کہ لگے ہیں بس. ایک وہ بڑا پیارا وہ لکھے امیر علیہ السلام نے کہ سیٹھ جی کو فکر ہے ایک ایک کے 10-10 کیجئے, ہے نا. سیٹھ جی کو فکر ہے ایک ایک کے 10-10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. تو ایسا نہ کریں بھائی. اسرائیل علیہ السلام چلے آئیں گے موت کو لے کر کے, اور پھر بولیں گے چلو تو کیا کر لیں گے ہم, مہلت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی مہلت. تو بہتر یہی ہے کہ عقل مندی کا اظہار کریں, اور جو ہے جیسا ہمیں شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں انشاءاللہ, ہے نا. اللہ تعالی ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, درسی غلطی ہم سب کے تمام گناہ معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.